إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
ہم سب مسلمان ہر روز 5 ٹائم یہ صدائیں سنتے رہتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہ اتنا بڑا ہے کہ ہماری انسانوں کی سوچ چھوٹی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری سوچوں سے بھی بڑا ہے۔ ہماری سوچ بڑی محدود ہے، بڑی ٹیکنالوجی کے ساتھ، دوربینوں کے ساتھ دیکھ دیکھ کے سائنسدان بھی یہاں تک پہنچے ہیں کہ جو ہمیں سورج نظر آتا ہے یہ ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے۔ 10 لاکھ زمینیں اس سورج میں آ سکتی ہیں، اور آپ سارے سیانے سمجھدار بیٹھے ہیں، جو چیز جتنی زیادہ دور ہوتی ہے اتنی چھوٹی نظر آتی ہے۔ سورج جو ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے وہ ہمیں ایک فٹ بال سا نظر آتا ہے، تو آسمان کتنا بڑا ہوگا جس کا کنارہ ہی نظر نہیں آتا۔ یہ ہماری سوچ حضرت جی اتنی چھوٹی محدود ہے کہ ہم تو اللہ کی مخلوق کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ کی مخلوق کتنی بڑی ہے۔ اللہ کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ پاک نے میرے اور آپ کے حبیب علیہ السلام کو بھی فرمایا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، او میرے حبیب آپ صرف اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، آپ کہا کریں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں نے آپ کی سیرت کو، آپ کی زندگی کو پڑھا ہے، آپ 24 گھنٹوں میں کم از کم 500 دفعہ کہا کرتے تھے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم تو اللہ کی مخلوق کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جو سورج ہمیں فٹ بال سا نظر آتا ہے وہ زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے، تو آسمان کتنا بڑا ہوگا جس کا کنارہ ہی نظر نہیں آتا۔ پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر چھٹا، پھر 7واں آسمان، یہ بھی چھوٹے ہیں۔ اللہ پاک کی ایک کرسی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی کرسی 7 زمینوں اور 7 آسمانوں سے بڑی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ حضرت جی وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم میں سے کسی ایک کے گھر کا نہیں بلکہ پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور اس اللہ سبحانہ و تعالی کو اپنی تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ محبت اور پیار میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ بس یہ آج کا ایک چھوٹا سا سبق ہے، اللہ کرے میری سمجھ میں بھی آ جائے، آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبت اپنے محبوب پیغمبر سے، اتنا پیار اللہ کو کسی سے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ تشریف فرما ہے، تو صحابہ کی آواز اونچی ہو گئی تو اللہ نے قرآن اتار دیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ خبردار، جب تمہاری مجلس میں میرا محبوب پیغمبر تشریف فرما ہو تو آپ کی موجودگی میں کوئی اپنی آوازوں کو اونچا نہ کیا کرے۔ آئندہ کسی نے اپنی آواز کو اونچا کیا، جو بھی ہوا اس کی زندگی کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ کو صحابہ سے پیار ہے، لیکن صحابہ سے بھی بڑھ کے پیار حضرت جی میرے محبوب پیغمبر سے، اور اس بات کو فرشتے تو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات جب میں براق سواری کے قریب ہوا تو وہ اچھلنے لگا۔ جبریل امین نے اس کو ڈانٹا کہ تجھے پتا ہے آج تجھ پہ سوار کون ہونے لگا ہے؟ لیس احد اکرم علی اللہ من ھذا، اللہ کے ہاں ان سے بڑی شان والا تو کوئی ہے ہی نہیں، اللہ سے کم ہے، باقی اللہ کی ساری مخلوق سے اعلیٰ ہے۔ جبریل امین نے جب براق کو یہ بولا تو میرے حبیب فرماتے ہیں فرفض عرقا، میں نے براق کو دیکھا وہ تھم گیا اور اس کے جسم سے پسینے چھوٹ پڑے۔ فرشتے اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پیار کس سے؟ میرے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں آسمان سے ایک فرشتہ زمین پہ آج اترا ہے، لم ینزل الارض قط، آج تک اس نے اللہ کی زمین کو دیکھا بھی نہیں تھا، آج اس نے اللہ سے اجازت مانگی ہے اللہ مجھے بھی زمین پہ جانے کی اجازت دے۔
ہزاروں سال ہو گئے اس دھرتی کو بنے ہوئے، آج تک اس نے اجازت نہیں مانگی، آج اجازت کیوں مانگ رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استاذن ربہ ان یسلم علیہ، اس فرشتے نے عرض کیا اللہ مجھے بھی زمین پہ جانے کی اجازت دے دے، میں تیرے آخری محبوب پیغمبر کا دیدار بھی کرنا چاہتا ہوں اور ان کو سلام بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جی اس فرشتے نے آسمانوں سے زمین تک کا سفر صرف میرے محبوب پیغمبر کے دیدار کے لیے کیے، حالانکہ آسمانوں پہ کوئی ایک فرشتہ نہیں۔ میرے حبیب فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے 7 آسمانوں کی سیر کی ہے، 4 انگلیوں کے برابر بھی مجھے کوئی خالی جگہ نظر نہیں آئی، 7 آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے تھے۔ 7ویں آسمان کے اوپر میں نے بیت اللہ کی طرح اللہ کا ایک گھر دیکھا، بیت المعمور دیکھا۔ جبریل امین سے پوچھا، انہوں نے بتایا یہ بھی ایک اللہ کا گھر ہے، فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ آقا 70,000 فرشتے ہر روز طواف کر کے چلے جاتے ہیں، ایک دفعہ جو اللہ کے اس گھر کا طواف کر لیتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ اتنی فرشتوں کی تعداد، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آسمانوں کے سارے فرشتے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے محبوب پیغمبر پہ درود پڑھتے رہتے ہیں۔ ان کو پتا ہے اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبت اور پیار اس سے ہے، ان پہ درود پڑھیں گے اللہ راضی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جی وہ ذات ہے جن پہ فرشتے درود پڑھتے ہیں۔ فرشتے کیا؟ ایک ایک درخت آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ میں نے حدیث شریف میں پڑھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ ایک درخت کے نیچے آپ آرام کر رہے ہیں، صحابہ اکرام دور دور کے درختوں کے نیچے چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو آپ کے عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب آج تو عجب منظر دیکھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جب آپ سوئے یہ جو قریب والا درخت ہے اس نے اپنی جگہ کو چھوڑا، آپ کے قریب آیا، جھکا، پھر واپس چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استأذنت ربہا ان تسلم علیہ، ہاں جب میں ادھر آیا تھا نا تو اس کے یہ قریب والا جو درخت ہے اس نے مجھے پہچان لیا، اللہ سے اجازت لینے لگا اے اللہ تیرا محبوب پیغمبر میرے بالکل قریب آ گیا ہے، اے اللہ مجھے اجازت دے میں تیرے محبوب پیغمبر کو قریب جا کے سلام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اس کو اجازت دی تو یہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم شریف میں نے پڑھا ہے، آپ فرماتے ہیں انی لعارف حجرا کانا یسلم علیہ قبل ان ابعثا، اور میرے صحابہ ابھی جبریل امین میرے پاس پہلی وہی اقرا بسم ربک الذی خلق لے کر نہیں آئے تھے، اس سے پہلے بھی ایک پتھر کو میں آج بھی جانتا ہوں، جب بھی میں اس پتھر کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ پتھر مجھے بول کے سلام کرتا تھا۔ پتھر بھی ان کو سلام کرتے ہیں، لیکن حضرت جی اللہ کو انتظار ہے میرے اور آپ کے درود کا کہ میرے محبوب پیغمبر کے امتی کو کب وقت ملے گا درود پڑھنے کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشر مرات، جو میرا امتی ہو کے مجھ پہ ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک فوراً اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ فرشتے تو میرے محبوب پیغمبر کا یہ مقام حضرت جی جانتے تھے، اس میں فرشتوں میں کے ماننے میں کوئی تعجب نہیں، کیونکہ فرشتے تو جانتے ہی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرشتوں کا تو آنا جانا تھا ہی۔ تعجب کی بات یہ ہے حضرت جی اس سبق کو مدینہ پاک کا ایک ایک جانور بھی جانتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرمائے، ایک انصاری نوجوان آیا، عرض کرتا ہے آقا ہمارے باغ میں ایک اونٹ سرکش ہو گئے، وہ کسی کو باغ میں جانے نہیں دیتا۔ آقا اونٹ ایک ایسا جانور ہے جس کی دشمنی بڑی خطرناک ہوتی ہے،
آقا کئی دن گزر گئے، ہم تو اپنے باغ اور کھیت کو پانی نہ لگا سکے۔ قد عطش الزرع والنخل، کھیتی اجڑ گئی، باغ ویران ہو گیا۔ آقا میں چاہتا ہوں آپ ہماری اور اونٹ کی صلح کروا دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہی اٹھے۔ آپ اتنے اعلیٰ اخلاق والے تھے، آپ نے کبھی کسی کو نہ نہیں کی تھی۔ آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا صحابہ آؤ، ان کے اور ان کے اونٹ کے درمیان صلح کروا کر۔ صحابہ ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے باغ کے دروازے پہ پہنچے۔ آپ نے باغ کے دروازے پہ ہاتھ رکھا، ایک صحابی جلدی سے آگے بڑھا، عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب انا نخاف علیک صولتا، آقا میرا دل کانپ رہا ہے، اندر کوئی فرشتہ نہیں جو آپ کی شان جانتا ہو، اندر کوئی آپ کا ساتھی نہیں جو آپ کی عظمت کو جانتا ہو۔ آقا اندر ایک جانور ہے اور وہ بھی سرکش اونٹ ہے، آقا میرا دل کانپ رہا ہے، کہیں اونٹ آپ کی گستاخی نہ کر بیٹھے، کہیں آپ پہ حملہ نہ کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا لیس علی منہ باس، مجھے تو کوئی خطرہ نہیں، تم پیچھے ہٹو۔ صحابی پیچھے ہٹے، آپ نے دروازہ کھولا، باغ میں انٹر ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں اونٹ نے دوسرے کونے سے دیکھا لوگ آئے، وہ حملہ کرنے کے لیے دوڑا۔ فلما نظر الجمل الى رسول اللہ، لیکن جب وہ اونٹ ہمارے محبوب پیغمبر کے قریب آیا تو اس نے پہچان لیا کہ آج کون سی ہستی آ گئی۔ حضرت جی تیرے میرے گاؤں میں سردار آ جائے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کون آیا ہے، جس سے تنخواہ لیتا ہے وہ تیرے دروازے پہ آ جائے، تجھے پتہ ہوتا ہے کون آیا ہے۔ ایس ایچ او، تھانے دار، کوئی فوجی افسر آ جائے، کوئی ایم پی ایم ایل اے آ جائے، کوئی وزیر آ جائے، حضرت جی ہم سب کو پتہ ہوتا ہے کون آیا ہے۔ اس اونٹ کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ آج کون آیا ہے۔ صحابہ کہتے ہم حیران ہو گئے، جب اونٹ نے آپ کو دیکھا اس نے اپنے قدموں کو ادھر ہی روک دیا، ادھر سے بڑے دھیمے قدموں سے چلنے لگا اور اپنے سر کو جھکانے لگا۔ ہم نے کیا منظر دیکھا، جو ہی اللہ کے محبوب پیغمبر کے قریب آیا، خر بین یدیہ ساجدہ، اس نے اپنا سر میرے محبوب پیغمبر کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضرت جی اس کو پتہ چل گیا ہے آج کون آیا ہے۔ وہ جانتے ہیں ہر ایک کی نافرمانی ہو سکتی ہے، ہر ایک کے آگے ضد ہو سکتی ہے، اس اونٹ کو حضرت جی پتہ ہے جو اللہ پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پیار اس ذات سے ہے، اگر میں نے ان کی نافرمانی کی تو میرا رب مجھے چھوڑے گا نہیں۔ اس نے اپنی ضد چھوڑ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے عجب منظر دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت والا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا۔ ہم نے کیا منظر دیکھا، حن وذرفت عینا، ہم نے دیکھا کہ اونٹ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ زاروں کی طرح رونے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں قربان جائیں، ہمارے محبوب پیغمبر نے اتنی دیر اپنا ہاتھ اٹھایا نہیں جتنی دیر تک اونٹ نے رونا بند نہیں کر دیا۔ اللہ سچ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، لوگوں میرا محبوب پیغمبر صرف تم انسانوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے، بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، جانوروں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ تیرے میرے حبیب پیغمبر علیہ السلام تو اتنے نرم دل تھے، آپ سے تو حضرت جی اونٹ کا رونا برداشت نہیں ہوا، ہم تو ماں باپ کا رونا بھی برداشت کر لیتے۔ ہم ہیں اہل سنت، ہم ہیں اہل حدیث، ہم دین کے ٹھیکیدار، عشق رسول، محبت رسول کے ٹھیکیدار ہیں، لیکن حضرت جی میرے محبوب پیغمبر سے اونٹ کا رونا برداشت نہیں ہوا۔ ماں روتی ہے تو آج روتی رہے۔ آج عشق رسول ہمارا ماں کے آنسوں پہ بھی نرم نہیں ہوتا،
باپ روتا ہے تو روتا رہے. وہ یہی کہتا نا بیٹا جوا نہ کھیلا کر, بیٹا نشیوں کے ساتھ نہ ٹورا کر, بیٹا گندے گرانے چھوڑ دے. ماں باپ کا یہی قصور ہے. لیکن ہم کہتے ہیں ماں روتی ہے روتی رہے, باپ روتا ہے روتا رہے, میں گندے گرانے نہیں چھوڑ سکتا, گندے ساتھی نہیں چھوڑ سکتا. وہ حضرت جی میرے تیرے محبوب پیغمبر ایسے نرم دل تھے. صحابہ کہتے ہیں جب تک اونٹ نے رونا بند نہیں کیا آپ نے ہاتھ اٹھایا نہیں. پھر آپ نے ہاتھ اٹھایا, آپ نے پوچھا لمن حاضل جمل, اس اونٹ کا مالک کدھر ہے؟ ایک انصاری نوجوان آگے بڑا عرض کرتا اللہ کے حبیب یہ میرا اونٹ ہے. آپ نے فرمایا یہ اونٹ آپ کی شکایت کر رہا ہے کہ انکا تجیعہ وتدیبہ, کہ آپ اس سے کام تو بہت زیادہ لیتے ہیں لیکن اس کی خوراک کا خیال نہیں رکھتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا اللہ کے حبیب آئندہ سے شکایت کا موقع نہیں ملے. آپ نے اونٹ کی مہار تھمائی, چلتا بنا. باقی صحابہ نے آپ کو گھیر لیا. اللہ کے حبیب یہ اونٹ بھی آپ سے پیار کرتا ہے, یہ اونٹ بھی آپ سے محبت کرتا ہے. آقا ہم بھی تو آپ سے پیار کرتے ہیں, ہمارا مال آپ پہ قربان, ہماری اولاد آپ پہ قربان, ہماری جان آپ پہ قربان. اللہ کے حبیب یہ اونٹ آپ سے محبت کرتے ہوئے آپ کو سجدہ کرتا ہے. افلا نسجد لک, کیا ہم بھی آپ کو سجدہ نہ کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں پھر فرمایا نہیں میرے صحابہ, لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر, اللہ سبحانہ وتعالی نے میری امت کے کسی بشر کو اجازت نہیں دی کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرے. حضرت جی میرے محبوب پیغمبر کو اللہ کے سوا سجدہ جائز نہیں. غصہ نہ کیجئے, ناراض نہ ہونا, میں یہی عرض کرتا ہوں اگر اللہ کے سوا اس امت کے لیے سجدے کی اجازت ہوتی تو میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کے لیے اجازت ہوتی. حضرت جی اگر آپ کے لیے اجازت نہیں ہے تو پھر کسی کے لیے بھی نہیں, کیونکہ آپ سے بڑھ کے شان والا کوئی بھی نہیں. آپ سے بڑھ کے شان کس کی ہو سکتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ترازو کے ایک پلڑے میں میں تھا, دوسرے پلڑے میں 10 آدمی تھے, مجھے تولا گیا, میرا وزن بھاری رہا. پھر 100 کے مقابلے میں تولا گیا, میرا وزن پھر بھی بھاری رہا. فرشتے نے کہا زنہ بألف, ان کو 1000 کے مقابلے میں تولو. آقا فرماتے ہیں 1000 کے مقابلے میں تولا گیا, میرا وزن پھر بھی بھاری رہا. دوسرا فرشتہ بول اٹھا ارے ان کو کب تک تولو گے, ان کو ساری امت سے بھی تول دو, ان کا وزن پھر بھی بھاری رہے گا. شان اپنی جگہ, لیکن حضرت جی یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے غلام کا سر یا تو کٹ جائے یا پھر اللہ کے سوا کسی اور کے آگے نہ جھکے. کبھی اس کے آگے نہ کوئی سیاستدان تو چھوڑ رہا ہے, نہ کوئی پیر چھوڑ رہا ہے, نہ کوئی مولوی چھوڑ رہا ہے, نہ کوئی فقیر چھوڑ رہا ہے. ہر ایک کے آگے جھکتا ہوا تو دکھائی دیتا ہے. نہیں حضرت میرے محبوب پیغمبر سے سچا عشق کرنے والا, سچی محبت کرنے والا, سچا پیار کرنے والا اپنا سر کٹوا تو سکتا ہے, اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھکا نہیں سکتا. میرے حبیب علیہ السلام نے اپنے ہر غلام کی عزت کو بڑھایا ہے, عزت کو بڑھایا ہے. میرے حبیب علیہ السلام کے پاس ایک آیا, اسلام کو قبول کرتا ہے, پیچھے ہٹ کے آپ کو سجدہ کرنے لگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب جس علاقے سے میں آیا ہوں نا, میرے علاقے کے لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں. وہ اٹھاڑیو, سردار کی عزت اپنی جگہ, تیرا سر کسی سردار کے آگے نہیں جھکنا چاہیے. تجھے آنکھیں کسی سردار نے نہیں دی, تجھے سر کسی سردار نے نہیں دیا, تجھے یہ خوبصورت چہرہ دنیا کے کسی چودھری سردار نے نہیں دیا, تجھے اور مجھے یہ اتنی خوبصورت شکل رب رحمان نے دی ہے. یہ کسی چودھری کے آگے نہیں, صرف اللہ کے آگے جھکے. عرض کرتا ہے آقا جس علاقے سے میں آیا ہوں میرے علاقے کے لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, اب میرے سردار آپ ہیں, وہ مقام آقا میں آپ کو دینا چاہتا ہوں.
میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس طرح تو جب تم میری کبھی قبر سے گزرو تو پھر ادھر بھی سجدہ کرو گے. عرض کرتا ہے آقا آپ زندگی میں مجھے سجدہ کرنے نہیں دے رہے, قبر پہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ نے پھر صحابہ کو کہا لا تفعلوا, او میرے صحابہ ایسا کام کبھی نہ کرنا کہ میری قبر بن جائے اور تم اللہ کو چھوڑ کے میری قبر کو سجدے شروع کر دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وقتاً فوقتاً صحابہ کو سمجھایا قاتل اللہ الیہود والنصارى, یہودی عیسائی برباد ہو گئے تھے, لعن اللہ الیہود والنصارى, یہودیوں عیسائیوں پہ اللہ نے لعنت کر دی تھی. اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا, کیونکہ یہودیوں عیسائیوں میں سے کئی قبیلے ایسے تھے, کئی خاندان ایسے تھے, کئی علاقوں کے لوگ ایسے تھے, ان میں کوئی پیغمبر فوت ہو جاتا یا اللہ کا کوئی نیک بزرگ ولی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اللہ کو چھوڑ کے اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا دیتے تھے. اور میرے صحابہ میں اس کام سے تمہیں روک کے جا رہا ہوں. حضرت جی ہر بزرگ کی شان اپنی جگہ ہے, ہر پیر کی شان اپنی جگہ ہے, غصہ نہ کرنا. جو بھی اللہ کا دوست ہے, جو بھی پیر ہے, اللہ کی قسم اس کے جوتے میرے سر کا تاج ہے, لیکن جو شان میرے محبوب پیغمبر کی بھی نہیں وہ ہم کسی اور کو نہیں دے سکتے. کہ سر صرف اللہ کے آگے جھکے. اور نوجوان اب تجھے انٹرنیٹ سے ہر چیز مل جاتی ہے, اپنے محبوب پیغمبر کی حضرت جی یہ حدیثیں انٹرنیٹ سے بھی تلاش کر لیا کر. اگر میرے محبوب پیغمبر کے لیے سجدہ نہیں تو پھر کسی کے لیے بھی نہیں. آپ کی شان کا مقابلہ تو حضرت جی پیغمبر بھی نہیں کر سکتے. معراج کی رات بھی اس بات کی گواہ ہے. معراج کی رات جبریل امین آپ کو لے کر بیت المقدس میں پہنچے. اللہ نے اپنی قدرت سے طاقت سے تمام انبیاء رسولوں کو جمع کر دیا ہے. کس لیے جمع کیا ہے؟ اللہ نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. یہ پڑھ کیوں نہیں رہے؟ ان کو اپنے امام کا انتظار ہے. امام کون ہے؟ جبریل امین نے میرے حبیب علیہ السلام کے ہاتھ سے پکڑا. آقا یہ سارے پیغمبر شانوں والے ہیں, یہ سارے عظمتوں والے ہیں, ان میں ابراہیم جیسے خلیل بھی ہیں, یوسف جیسے حسین بھی ہیں, موسیٰ جیسے کلیم بھی ہیں, لیکن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ شان آپ کی ہے. آپ کی موجودگی میں کوئی دوسرا پیغمبر بھی مصلی امامت پہ نہیں آ سکتا. اس لیے میرے محبوب پیغمبر نے اپنے آپ کو سجدہ نہیں کرنے دیا. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت اس شان کو مدینے کا ایک ایک جانور بھی جانتا تھا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبت اور پیار میرے محبوب پیغمبر سے. حیرانگی اس بات میں ہوتی ہے, جانور تو دور کی بات ہے, اللہ کی قسم جس درخت کے پاس سے میرے تیرے محبوب پیغمبر گزر جاتے تھے وہ درخت بھی جانتا تھا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پیار اس سے. مسلم شریف میں میں نے پڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک جنگل سے ہو رہا ہے. آپ کو پردے کی ضرورت پیش آئی تو کوئی دیوار کوئی کمرہ کوئی پردہ نہیں تھا. آپ نے دور سے دیکھا 2 درخت کھڑے, اگر یہ مل گئے تو پردہ بن جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے نا حضرت جی ایک درخت کے پاس پہنچے, اس کی ایک ٹہنی کو پکڑا اور اس کو گھنٹے 2 گھنٹوں کا لیکچر نہیں دیا بلکہ اس کو ایک بار بولا ان قادی علی باذن اللہ, اور درخت اللہ کے حکم سے میرے ساتھ چلا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے عجب منظر دیکھا. حضرت جی اس درخت کو پتا تھا مجھے آرڈر کس نے دیا, مجھے آرڈر دینے والے کون ہیں؟ فَانْقَادَتْ مَعْهُ كَالْبَعِيرِ الْمَغْشُوشِ. صحابہ کہتے ہیں وہ درخت فوراً ہی زمین کو پھاڑ کے آپ کے پیچھے ایسے چلا جیسے تابعدار جانور اپنے مالک کے پیچھے چلتا ہے. اس درخت کو پتا چل گیا تھا مجھے آرڈر کس نے دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتا آ رہا ہے, درمیان میں پہنچا,
آپ نے کہا ادھر ٹھہر جاؤ، وہ ٹھہر گیا۔ آپ چلتے چلتے دوسرے درخت کے پاس پہنچے۔ حضرت جی کو ایک آدھا درخت ایسا نہیں تھا، وہ سارے خوش نصیب تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے درخت کے پاس پہنچے، اس کی بھی ٹہنی کو پکڑا اور اس کو بھی ایک بار ہی بولا ان قادی علیہ باذن اللہ، او درخت اللہ کے حکم سے میرے پاس میرے پیچھے چلو۔ صحابہ کہتے ہیں وہ درخت بھی آپ کے پیچھے ایسے چلا جیسے تابع دار اونٹ اپنے مالک کے پیچھے چلا۔ تھانے دار کی کال آ جائے نا، ایس ایچ او کی کال آ جائے، کسی ایم پی ایم ایل اے وڈیرے سردار کی بات آ جائے، کال آ جائے، ہمیں جوتے پہننے یاد نہیں رہتے۔ اگر کوئی نہ جائے، باپ بھی ڈانٹتا ہے، ماں بھی ڈانٹتی ہے، بیٹا اگر اس تھانے دار کے علاقے میں رہنا ہے تو بیٹا اس کی ماننی پڑے گی، اگر نہ مانیں گے تو وہ ہمیں چین سے جینے نہیں دے گا۔ ان درختوں کو بھی پتا ہے ہمیں عادت دینے والا کون ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پیار اس ہستی سے ہے، اگر ہم نے ان کی نہ مانی تو ہمارا رب ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ وہ آپ کے پیچھے ایک بول سن کے، ایک حکم سن کے چل پڑے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ میں اور آپ تو نہیں نہ چلے۔ آج تک میں اور آپ دوسروں پہ فتوے کستے رہے، فلاں عشق نہیں کرتا، فلاں محبت نہیں کرتا، فلاں پیار نہیں کرتا، فلاں گستاخ ہے، فلاں گستاخ ہے۔ حضرت جی اپنے آپ کو نہ میں نے چیک کیا نہ آپ نے چیک کیا کہ میرا شمار کس میں ہو رہا ہے۔ ان کو تو ایک بار بولا گیا، انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، وہ چل پڑے۔ مجھے اور آپ کو حضرت جی میرے محبوب پیغمبر ساری زندگی کہتے رہے، تم دوستوں میں بیٹھے ہو، تم بیوی بچوں میں بیٹھے ہو، تم کاروبار پہ ہو، تم دکان پہ ہو، تم کسی ڈیرے پہ ہو، کسی حکے کی مجلس ہے یا تاش کا اڈا ہے یا کچھ کرکٹ کا میدان ہے، تم جس مرضی مصروفیات میں ہو، جب اللہ کے گھر سے اذان کی آواز آ جائے سارے کام چھوڑ دے، چل مسجد کی طرف۔ ہم چلے اوروں پہ فتوے لگانے والے، ان درختوں کو تو ایک بار بولا گیا، انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ مجھے اور آپ کو تو میرے حبیب ساری زندگی کہتے رہے، ساری زندگی کیا؟ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب علیہ السلام کا جو آخری کلام میں نے سنا ہے، آپ یہی کہتے ہوئے جا رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ او میری امت کے لوگوں، میں تو جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد نمازوں کا خیال رکھنا، نمازوں کا خیال رکھنا، غلاموں کا خیال رکھنا۔ ہم نے نمازوں کا خیال کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی بھی کہتے رہے اور جاتے ہوئے بھی کہتے رہے، یار تیرے گاؤں میں گستاخ سے گستاخ بیٹا ہو، سارا جہاں جانتا ہو کہ یہ ہے جس نے اپنے باپ کی کبھی نہیں مانی، لیکن اس کا بھی بوڑھا باپ مرتے ہوئے کوئی آخری وصیت کر جائے تو نافرمان سے نافرمان بیٹے کو بھی مرے ہوئے باپ پہ ترس آ جاتا ہے۔ وہ اپنے حبیب کی آخری وصیت کو کبھی نہیں چھوڑ۔ حضرت جی ہم نے تو اپنے محبوب پیغمبر سے وہ سلوک بھی نہیں کیا جو ایک گستاخ بیٹا اپنے باپ سے کرتا۔ ہاں صحابہ اکرام تھے جو اللہ کے پیغمبر سے سچی محبت کرنے والے تھے، وہ اپنی کل کائنات، اپنا سارا جہان حضرت جی نماز میں سمجھتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے آخری عمر میں جب بوڑھے ہو گئے تو آنکھیں کمزور ہونے لگے، کوئی لے گیا حکیم کے پاس کہ ہمارا ایک حکیم ہے، وہ آنکھوں کا علاج بڑا کامیاب کرتا ہے، یہ دیکھ۔ سیانے کہتے ہیں آنکھیں ہیں تو جہان ہے، آنکھیں نہیں تو جہان نہیں۔ عبداللہ بن عباس پہنچے، ڈاکٹر نے، حکیم نے معائنہ کیا، میڈیسن دوائی سامنے رکھی، یہ دوائی استعمال کرے لیکن اس کے ساتھ پرہیز چاہیے، جتنے دن آپ نے دوائی استعمال کرنی ہے آنکھوں کو پانی نہیں لگانا، جھکڑا نہیں، آنکھوں پہ بوئی نہیں ڈالنا، سجدہ نہیں کرنا۔ تادہ الصلاۃ ایامن، چند دن کے لیے رکوع سجدہ چھوڑ دو،
اور شہر سے نکل کے وہاں چلے جاؤ جہاں سبزہ زیادہ ہوتا ہے، آپ یہ پرہیز کریں، میری دعائی استعمال کریں، آپ کی آنکھیں جوان ہو جائیں گی۔ عبداللہ بن عباس سنتے ہوئے رو پڑے، دعائی ان کو واپس کر دی، کہا حکیم صاحب یہ دعائی اپنے پاس رکھیں، وہ آنکھیں مجھے نہیں چاہیے جن آنکھوں کی وجہ سے میری نماز چلی جائے۔ آنکھیں جاتی ہے تو جائیں، میں نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت جی اللہ کے محبوب پیغمبر سے سچی محبت کرنے والے تھے، سچا پیار کرنے والے تھے۔ یہ پیار تو ایسا ہے، اللہ کی قسم، ایک ایک پتھر اور ایک ایک پہاڑ اس پیار کو جانتا ہے۔ ایک محبت کی داستان میں نے حدیث پاک میں پڑھی، حیران رہ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مسجد سے باہر نکلے، سامنے احد پہاڑ آ گیا۔ آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، او میرے صحابہ یہ پہاڑ ہے جس کے پاس ہم آتے جاتے رہتے ہیں، صرف ہم ہی اس سے پیار نہیں کرتے، یہ احد پہاڑ بھی مجھ سے پیار کرتا ہے۔ میں اس حدیث پاک کو پڑھ کے بڑا حیران تھا کہ احد پہاڑ، تعجب اس بات پہ ہوا، محبت تو میں بھی کرتا ہوں، دعوے میں آپ میں سے بھی کوئی پیچھے نہیں، لیکن حضرت جی ہماری محبت کا پتہ تو موت کے وقت چلے گا نا، کس کی محبت قبول ہوئی کس کی مردود ہوئی۔ لیکن احد پہاڑ نے کیا کیا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دنیا میں ہی فرما دیا کہ یہ احد پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے قسمیں اٹھا کے کہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ لوگو تمہارا بولنا اور میرے محبوب پیغمبر کا بولنا ایک نہیں، تم سب اپنی مرضی سے بولتے ہو، لیکن میرا محبوب پیغمبر اس وقت بولتا ہے جب آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی اللہ نے بتایا ہے او میرے محبوب پیغمبر یہ احد پہاڑ آپ سے پیار کرتا ہے۔ پھر میں نے احد پہاڑ پہ ریسرچ کی کہ آخر کیا بات ہوئی کہ اللہ مان گیا۔ میرے محبوب پیغمبر فرما رہے کہ یہ احد پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ دیکھ حضرت جی محبت رسول کہتے کس کو؟ بڑا میں نے تلاش کیا کہ کوئی ایک اشارہ مجھے مل جائے، کیوں بولا گیا کہ احد پہاڑ پیار کرتا ہے۔ پھر بخاری شریف کی ایک حدیث پاک مجھے ملی جس سے مجھے بڑی بات سمجھ میں آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ہیں، ایک دن چلتے چلتے احد پہاڑ کے اوپر آپ کا ایک قدم آیا، احد پہاڑ ہلنے لگا، جھومنے لگا۔ میرے حبیب علیہ السلام نے اس کے اوپر ایک قدم مارا اور اس کو ایک بار بولا اسکن احد، اے احد ٹھہر جا۔ کس کو کہا ہے؟ پہاڑ کو، بے جان کو۔ علم کی ڈگری نہیں، نام کے ساتھ چار چار القابات نہیں لگے، پہاڑ ہے، بے جان ہے، لیکن تیرے میرے محبوب پیغمبر سے محبت اور پیار کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا ایک آرڈر آیا، ٹھہر جا۔ کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس آرڈر کو گزرے ہوئے 1400 سال سے بھی لمبا عرصہ گزر گیا ہے، احد پہاڑ اس کے بعد کبھی نہیں ہلا۔ کیوں نہیں ہلا؟ اس کو کس نے کہا ٹھہر جا؟ اس کو اس کے محبوب نے کہا ٹھہر جا، اس کو ایک بار بولا گیا ٹھہر جا، وہ 1400 سال سے کبھی نہیں ہلا۔ میرے حبیب نے حضرت جی مجھے بھی فرمایا، آپ کو بھی فرمایا، میں اپنی آنکھوں کا گندہ استعمال کرنے لگا، دل سے صدا آئی ٹھہر جا، تیرے پیغمبر نے تجھے روکا ہے تو میں نہیں رکا۔ میں اپنے کانوں کا گندہ استعمال کرنے لگا، دل سے صدا آئی ٹھہر جا تو میں نہیں رکا۔ میں اپنی زبان کا گندہ استعمال کرنے لگا، دل سے صدا آئی اور سنتے سناتے تجھے زندگی گزر گئی۔ کون سا مسئلہ ہے جس مسئلے کا تجھے پتا نہیں؟ میں نے اپنی زبان کو پھر بھی نہیں روکا، میں جھوٹ بولنے لگا، کسی کے ساتھ فراڈ کرنے لگا، دل سے صدا آئی ٹھہر جا، تیرے پیغمبر نے
تجھے روکا ہے تو یہ پھر بھی نہیں رکا. میں گالم گلوچ بکنے لگا, دل سے صدا آئی ٹھہر جا, میں پھر بھی نہیں رکا. میں اپنی ماں کی گستاخی کرنے لگا, دل سے صدا آئی ٹھہر جا, تیرے پیغمبر نے تجھے ماں کی نافرمانی سے روکا ہے تو میں نہیں رکا. میں باپ کے آگے سے بے ادبی کرنے لگا, باپ کی گستاخی کرنے لگا, دل سے صدایں آتی رہی, اور جس پہ باپ راضی تیرے پیغمبر کہتے ہیں اس پہ اللہ راضی, اس پہ اللہ کے محبوب پیغمبر راضی. جس پہ باپ ناراض ہو جائے اس پہ اللہ بھی ناراض ہے, اللہ کے محبوب پیغمبر بھی ناراض ہے. دل سے صدایں آتی رہی, ارے ٹھہر جا. تو یہ آج کا عاشق پھر بھی نہیں رکا ہے, بہنوں کے حصے کھانے لگا. دل سے صدایں آتی رہی, ارے ٹھہر جا, تیرے پیغمبر نے تجھے روکا ہے تو یہ پھر بھی نہیں رکا. اپنی بیٹیوں کے حصے بیٹوں کے نام لگانے لگا. دل سے صدایں ٹھہر جا, تو یہ پھر بھی نہیں رکا. یہ سودی کاروبار کرنے لگا, سود پہ بینک پہ گاڑی لینے لگا, قسطوں والا سود والا کاروبار کرنے لگا. دل سے صدایں آتی رہی, ارے ٹھہر جا. تو عشق کے دعوے کرتا تھا, سودی کاروبار تو ایسے ہے جیسے انسان تلوار لے کے اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ لڑنے کے لیے آ جائے, اور تیرے تو محبت کے دعوے تھے, تو یہ کیا کر رہا ہے. دل سے صدایں آتی رہی. حضرت جی نہ میں رکا, نہ آپ رکے, نہ سننے والا رکا, نہ سنانے والا رکا, نہ اشتہار والا رکا, نہ اخبار والا رکا. قدم قدم پہ میرے اور تیرے محبوب پیغمبر کی نافرمانیے. دعووں پہ جب بات آتی ہے ہر ایک دعووں میں سب کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. اگر محبت رسول یہ ہے تو حضرت جی پھر آج گھر جا کے میں بھی مشورہ کروں دل سے, آپ بھی مشورہ کریں. سچی محبت کرنے والا وہ احد پہاڑ تھا یا میں اور آپ؟ اگر یہ میں محبت رسول کا ورق پلٹوں تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں یہ جانور, یہ درخت, یہ پہاڑ, یہ کوئی محبت نہیں. اس سے کہیں زیادہ محبت وہ تھی جو میرے محبوب پیغمبر کے غلام آپ سے کرتے تھے. مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا, اللہ کی قسم ان کی محبت کی مثالیں بیان کروں. زمین روئے, آسمان روئے, در و دیوار روئے, ایک دو اشارے کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے, ایک صحابی اندر کھڑا ہوا ہے, آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. انہوں نے تو بیٹھ جانا تھا. ایک صحابی دروازے پہ کھڑے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ادھر ہی بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا ابن مسعود آپ کو نہیں بولنا تھا, آپ اندر آ جائیں. وہ آگے آ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز سے فارغ ہوئے. ایک صحابی گھبرایا ہوا آیا, عرض کرتا ہے آقا عبداللہ بن رواحہ وہ مسجد کی گلی میں دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے. آقا وہ ادھر سے قدم نہیں ہلا رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے اٹھے, گئے دیکھا عبداللہ بن رواحہ دھوپ میں بیٹھے, پسینے میں نہائے ہوئے ہیں. کہا عبداللہ اٹھو, ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ اٹھے. اللہ کے حبیب نے گلے سے لگایا, عرض کرتے آقا آج جمعے کی نماز کے لیے آتے آتے مجھے دیر ہو گئی تھی. فرمایا عبداللہ ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ کہا جب چلتے چلتے میں ادھر پہنچا میرے کانوں میں آپ کی آواز بڑی, بیٹھ جاؤ. آقا میں ادھر ہی بیٹھ گیا. اس کے بعد میں نے اپنے قدم نہیں ہلائے. میرے دل نے فیصلہ کیا عبداللہ تجھے تیرے محبوب پیغمبر نہیں دیکھ رہے, لیکن ان کا آرڈر تو کہ تیرے کانوں میں پڑ گیا ہے نا. جو اللہ اپنے محبوب پیغمبر سے ساری کائنات سے زیادہ پیار کرتا ہے, تیرے پیغمبر تجھے نہیں دیکھ رہے, تیرا اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. آقا جو ہی آپ کا آرڈر آیا بیٹھ جاؤ, میں ادھر ہی بیٹھ گیا تھا. یہ تھے سچی محبت کرنے والے حضرت جی. مدینے پاک میں صدا لگی, اور مجاہدو رات کی تاریکی ہے, آواز دینے والا آواز دے رہا ہے, اور مجاہدو دشمن نے اچانک حملہ کیا ہے, اللہ کے محبوب پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں, جہاد کے لیے نکل آؤ. سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئی نئی شادی ہوئی ہے, کانوں میں آواز پڑی, اٹھ کھڑے ہوئے, غسل کرنے کے لیے جانے لگے. دل سے صدا آئی حنظلہ, پیغام دینے والا تو کہہ رہا تھا فوراً نکلو, غسل کرو گے تو دیر ہو جائے گی. دروازے سے پیچھے پلٹ پڑے,
सामान मक्तल उठाया, अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहि सलाम के दिफा में लड़ते लड़ते अपनी जान कुर्बान कर दी। सियासतदानों की खातिर जाने देने वालों, ये देख जिन्होंने अल्लाह के महबूब पैगंबर से मोहब्बत की हक कैसे अदा किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले दिन गए, दुश्मन भाग चुका था, आप शुहदा का मुआयना करने लगे। मुआयना करते करते हंजला की मैयत पाक आई, आप चेहरे को छुपाते हुए एकदम पीछे हट गए। सहाबा हैरान है। आपने फरमाया जरा मेरे हंजला के घर वालों को बुला के लाओ। हंजला के घर वालों को लाया गया। आपने फरमाया बताओ मेरा हंजला किस कैफियत में आया था। काका आपके हंजला पे गुस्ल फर्ज हो चुका था, जो ही आपका पैगाम मिला देर से डरते हुए आपके हंजला ने तो गुस्ल भी नहीं किया, वो गुस्ल के बगैर ही निकल पड़े थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते ही आपकी आंखें बरस पड़ी, आप रोने लगे। आप फरमाते हो मेरे साहबा बस मैं भी हैरान था, बाकी भी तो शुहदा पड़े हुए हैं, लेकिन फरिश्ते सिर्फ मेरे हंजला को जन्नत के पानी से गुस्ल दे रहे हैं। हज़रत जी मेरे महबूब पैगंबर से ऐसी सच्ची मोहब्बत करते थे, एक एक आर्डर पे जान लुटाने वाले थे। इस मोहब्बत पे जितनी बात की जाए उतनी कम है। आखिरी बात और बात खत्म है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक जंगल से हो रहा है, पीछे से किसी ने आवाज दी आका मेरी बात सुन के जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे पलट कर देखा तो कोई बंदा कोई इंसान आवाज देने वाला नहीं था। एक हरनी किसी शिकारी ने बांधी हुई थी, वो हरनी आपको आवाज दे रही है कि आका मेरी बात सुन के। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान हो गए। आप रोते हुए आए हरनी के पास, मां हाजतू की क्या बात है। उसने अर्ज की आका शिकारी ने मुझे पकड़ के बांध दिया है, मेरे छोटे छोटे बच्चे पहाड़ के दामन में, उनको दूध पिलाने का टाइम हुआ है। आका मुझे आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, मैं अपने बच्चों को दूध पिला के अभी वापस आ जाता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अतफ अलीना हाकदा, हरनी क्या कह रही हो। शिकारी लोग जानते हैं सबसे मुश्किल तरीन शिकार हरन का शिकार होता है। आप ताज्जुब से पूछ रहे हैं अतफ अलीना हाकदा, हरनी क्या तुम ऐसा कर लोगी, तुम खुद बखुद आ जाओगी। उसने क्या जवाब दिया, उसने कहा मैं ये क्यों ना करूं, मुझे पता है आप कौन है, मैं आपको जानती हूं, मुझे पता है इल्लम अफअल अज़्ज़बनी अल्लाहु अज़ाबल इशार, अगर मैंने ऐसे ना किया तो मेरा अल्लाह मुझे सख्त सजा देगा, मेरा अल्लाह मुझे छोड़ेगा। आका मुझे पता है अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यार आपसे, इसलिए कैसे हो सकता है मैं आपसे बात करके जाऊं फिर वैसे करूं ना। साहबा कहते हैं इस जवाब ने मेरे महबूब पैगंबर को रुला दिया। आपने रोते हुए उस हरनी को छोड़ा, वो भागती हुई पहाड़ की तरफ चली गई। पीछे से शिकारी आ गया, उसने पूछा इधर मेरी हरनी बंधी, वो भी मेरे और आप जैसा ही था, उसको भी मेरे महबूब पैगंबर की शान का नहीं पता। मेरे और आपके लिए थानेदार की नाफरमानी मुश्किल है, सच्चों की नाफरमानी मुश्किल है, गांव के सरदार की नाफरमानी मुश्किल है, जिससे तनख्वाह लेता है उसकी नाफरमानी मुश्किल है, लेकिन मेरे महबूब पैगंबर की नाफरमानी मेरे और आपके लिए मसला नहीं रहा। वो शिकारी भी नहीं जानता था, पूछता है इधर मेरी हरनी थी वो किधर है। आपने फरमाया वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए गई है, अभी वापस आ जाए। उसने ये जवाब सुना तो वो तो गुस्से में हो, उसने कहा आप मुझे पागल समझ रहे, वो हरनी जिसका मैंने इतनी मुश्किल से शिकार किया, इतनी मुश्किल से पकड़ा, आज वो खुद बखुद आ जाएगी। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि शिकार शिकारी के पास चल के आ जाए, आप मुझे पागल समझ रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरमी से बात कर रहे हैं, वो गर्म हो रहा है, आप ठंडे हो रहे हैं। आप कह रहे हैं भाई इंतजार करो वो जरूर आएगा।
وہ کہتا ہے وہ نہیں آئے گی، آپ نے میری محنت کو ضائع کر دیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، ہم نے کیا دیکھا، پہاڑ کے دامن سے ہرنی بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے اپنا سر میرے محبوب پیغمبر کے قدموں میں رکھ دیا۔ شکاری اپنی ہرن بھول گئے، اس نے کہا میں نے تو بڑی سخت باتیں کی، وہ رو پڑا۔ اس محبت بھرے منظر کو دیکھ کے کعبر بھی رو پڑا۔ اس نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مہار پکڑی ہوئی ہے اور آپ اس کو بول رہے ہیں بھائی آپ تو ناراض ہو رہے تھے، لو تیری امانت تیرے پاس۔ اور وہ روتا ہوا کہتا ہے آپ مجھے اپنا تعارف کرانا پسند کریں گے، آپ کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے انا رسول اللہ، میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اور یہ ہر بھی جانتی ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو مجھ پہ ایمان لے آؤ۔ اس نے روتے ہوئے فوراً کلمہ شہادت پکار دیا۔ پہلے دن کا مسلمان ہے میرے بھائیوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے آقا کچھ میرے لائق ہو تو آپ آرڈر جاری کیجئے۔ اب مجھے سب سے زیادہ محبت آپ سے، میری اپنی محنت سے مجھے اتنا پیار نہیں، اب سب سے زیادہ میرے محبوب آپ ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ہرنی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کو اللہ کے لیے آزاد کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں اس نے سنا، فوراً ہی رسی کو کھولتا ہے اور ہرن کو اللہ کے لیے آزاد کر دیتا ہے، اور وہ ہرنی بھی کلمہ شہادت پکارتی ہوئی جا رہی ہے۔ حضرت جی یہ محبت رسول ایسی ہے جس کو ملی ہے پھر نافرمانی کا تصور بھی نہیں تھا۔ میں بھی آئی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں۔ مجھے بھی چاہیے کہ رات کو نیند نہ آئے، آپ کو بھی چاہیے رات کو نیند نہ آئے، ساری رات دیکھتے رہے زندگی میں نے کیا کیا کیا، کہاں کہاں اپنے محبوب کی نافرمانی کی۔ تو حضرت جی مجھے بھی آج پتہ چل جائے گا محبت رسول کیا ہے، آپ بھی جان لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی پچھلے کمیاں کوتاہیاں ہو گئی اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ انسان سے تو اللہ کو سب سے زیادہ محبت اور پیار ہے۔ میرے اور آپ کے پاس حضرت جی موقع موت تک ہے۔ اللہ کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ موت سے پہلے جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور پھر میرے محبوب پیغمبر کی فرما برداری میں اتر آتا ہے تو اللہ پچھلی گناہ پچھلی نافرمانیاں بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، لیکن یہ موقع صرف موت تک ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے حبیب سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔